نعت چین دیکھو آیا نعت چین دیکھو آیا ہے عشق رسول لایا ہے نعت ہی نعت لایا ہے علم دین سیکھو گے نعتیں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ احیا بما شاء مآثر الآثار بعد الدسور ووفق لتفسیر کتابه العزیز بما وصل إلینا بالإسناد العالی من الخبر المأثور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضاعف لصاحبها الأجور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أسفر فجره الصادق فمحى ظلمات أهل الزيغ والفجور صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي العلم المرفوع والفضل المشهور صلاة وسلاما دائمين ممر الليالي والدهور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدللہ آج کا یہ پروگرام جو کہ نعت چینل کی جانب سے ہدیہ ناظرین ہے، جس طرح کے اس چینل کے توسل سے اب تک نعت خوانی کے پروگرام، اصلاحی پروگرام آپ کی جانب میں پیش خدمت ہوتے ہیں، اسی طرح آج درس قرآن کا پروگرام آپ کی جانب میں پیش خدمت ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے سورۃ الفاتحہ شریف جو کہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، آج اس کا تعارف آپ کی نظر کیا جائے گا. جس وقت کوئی بھی انسان قرآن پاک کا مطالعہ فرماتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تو اس وقت جب وہ مصحف شریف کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو جس صفحہ کے اوپر اس کی پہلی نظر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے بابرکت اور نورانی کلمات ہوتے ہیں. اس قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ فقط اس کو عربی عبارت کو پڑھنے کے لیے نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا نزول اللہ پاک نے مومن کی اصلاح کے لیے اور مومن کو اس جانب توجہ کے لیے کہ وہ اس قرآن پاک کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اپنی زندگی کے اندر اپنے عمل میں بہتری لاتا رہے. تو آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا تعارف بالاجمال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ حضرات بڑی ہی توجہ کے ساتھ
جو ہمارے نعت چینل کے ناظرین ہیں وہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر خواہ وہ طالب علم ہے، ڈاکٹر ہے، عالم ہے، انجینئر ہے، خواہ وہ کسی بھی زندگی کے شعبہ جات سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کو سنیں۔ انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب بھی برپا ہوگا اور وہ اپنی نالج کے اندر اضافہ بھی محسوس کرے گا۔ سورۃ الفاتحہ شریف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 7 آیات کی ایک سورت ہے۔ انسان کو اللہ کی حمد و ثنا سکھانے کے بعد یہ سورت اللہ رب العزت کی پروردگاری، رحمت اور عدالت کا تصور پیدا کرتی ہے۔ جس وقت آپ قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھتے ہیں تو یہ قرآن پاک کی سورت، مختصر سی سورت جو ہے، یہ اپنے اندر بہت زیادہ مضامین رکھتی ہے، بہت زیادہ مضامین اپنے اندر رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی سورت کو جب آپ پڑھتے ہیں، جس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت والی بات کیا ہے؟ اس کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں اور اس کو آپ اپنی اگر بک کے اوپر لکھ بھی لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ گاہے گاہے بہت فائدہ بھی دے گی۔ سب سے اہمیت والی بات سورۃ الفاتحہ شریف کے اندر یہ ہے کہ پورا قرآن پاک اس کے اندر جتنے مضامین اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، وہ کون کون سے مضامین ہیں؟ فار ایگزامپل الوہیت باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ، اللہ رب العزت کا لا شریک ہونا، اللہ رب العزت کی صفات، اس مالک کے کمالات متعددہ و متفرقہ، اسی طرح نبوت کا دیا جانا، اسی طرح عبادات، معاد کا یقین، یعنی آخرت کے اندر انسان کے ساتھ کیا ہوگا، اور آخرت کے اندر انسان کو جس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اس وقت اس کے ساتھ سامنے کیا کیا سوال کیے جائیں گے۔ اگر آپ اس کی تفاسیر کے اندر پڑھیں تو یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر فرما دی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نہایت ہی جامع سورت ہے، نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ زمانہ نزول اس کا سماعت فرمائے۔ کچھ صورتیں وہ ہوتی ہیں جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں جو مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ کو اللہ پاک نے شرفین سے نوازا ہے، یعنی یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ مکی کس طرح ہوئی؟ مکی یوں ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جب حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت وجود مکہ کے اندر تھا تو ایک مرتبہ اس کا نزول مکہ کے اندر ہوا، اور جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے حضور تشریف لائے تو اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر اس کا نزول فرمایا، اور اس کا نزول ثانیہ مدینہ منورہ کے اندر ہوا۔ پورے قرآن پاک کے اندر یہ وہ صورت ہے جس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اس معنی کے اندر اس کو مکی بھی کہا جاتا ہے اور اس معنی کے اندر اس کو مدنی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورت نزولین کا شرف پاتی ہے، 2 مرتبہ نازل ہونے کا اللہ پاک نے اس کو شرف عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی تو اس کو مکی کہا جانے لگا، اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہا جانے لگا۔ اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سراج المحدثین ہیں، جن کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بار جاگتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام روایات کو جمع فرمایا ہے۔ کون سی روایات؟ کہ جو اس کے مکی ہونے پہ دلالت کر رہی ہیں، اور وہ روایات جو اس کے مدنی ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔
تو میں نے آپ کی بارگاہ میں خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک معنی میں مکی ہے اور دوسرے معنی میں مدنی ہے۔ تو جہاں پر آپ پڑھیں کہ سورۃ الفاتحہ مکیۃ تو یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور جہاں پر آپ یہ پڑھیں یا یہ کہ سنیں سورۃ الفاتحہ مدنیۃ تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیات کیا کیا ہے؟ چند ایک ایسی خصوصیات میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ وہ جامع خصوصیات جو مفسرین نے اس سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ذکر فرمائی، کہا کہ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے کہ اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کے اندر جو ذکر فرمایا ہے وہ سارا کا سارا کچھ اللہ پاک نے بصورت اجمال جب اس کو ذکر کرنا چاہا تو سورۃ الفاتحہ کے لفظوں کے اندر اللہ رب العزت اس کو بند فرما دیا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہاں سے قرآن کو سمجھنا شروع کرتا ہے اور ناس کی سین تک سمجھتا ہے۔ یہ ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص زیرک ہو جس کو اللہ پاک نے قرآن دانی کا فہم نصیب کیا ہو، تو اگر استغراق فہم رکھتا ہو، زیرک دانی رکھتا ہو، قرآن کی فہم دانی رکھتا ہو، اگر وہ چاہے کہ وہ میں پورے قرآن کو سمجھ لوں، 6-7 آیات میں سمجھ لوں، تو اللہ رب العزت نے وہ سارا مفہوم سورۃ الفاتحہ کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ کل قرآن کے مفہوم کو اپنے ضمن میں رکھتی ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص یہ چاہے تو وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کر لے کہ دین حق کے مقاصد کیا ہے، دین حق کن بنیادوں پہ کھڑا ہے، دین حق کے عماد کیا ہے۔ عماد جمع ہے، اس کا مطلب ستون ہوتا ہے۔ دین حق کے ستون کیا ہے؟ اگر کوئی شخص بالاجمال ان شارٹ مختصر تعارف لینا چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک کا جب پہلا صفحہ کھولے گا تو سورۃ الفاتحہ اپنا سینہ واضح کر کے اس کو سارا کا سارا اسلام جو بالاجمال ہے وہ اس کی خدمت میں پیش کر دے گی۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت ہے۔ اس سے آگے ہر سورت کا ایک مضمون ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے اہمیت کا ذکر کیا، اس کے بعد زمان نزول کا ذکر کیا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت کا ذکر کیا، اور اب میں آپ کی بارگاہ میں سورۃ الفاتحہ کے اندر جو مضامین موجود ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر کون کون سے مضامین موجود ہیں؟ سب سے پہلی بات توحید باری تعالیٰ۔ قرآن پاک کا مفہوم اور موضوع سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ آپ جس وقت سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی آیات کے اندر یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ ان آیات کا مطالعہ فرمائیں تو ان کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر بھی ہے، مالک کریم کی صفات کا ذکر بھی ہے، اس کی مالکیت کا ذکر بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا پہلا مضمون ہے۔ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا مفہوم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک صفات کا ذکر کرتی ہے۔ انشاءاللہ آج تو یہ تعارف ہے، جس وقت میں اس کی تفسیر پیش کروں گا پھر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ رحمان کا ذکر پہلے کیوں ہے، رحیم کا ذکر بعد میں کیوں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر پہلے فرما لیا، اس کے بعد پھر اپنی صفات کا ذکر کیوں کیا؟ قرآن کے ایک ایک دامن کے اندر لاکھوں کروڑوں جواہر فریدہ اللہ پاک نے رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر نبوت کا ذکر بھی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے نبوت کا ذکر کیسے ہے، تو ہاں سماعت فرمائیے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر
اے میرے پاک پروردگار تو نے انعام کیا ہے۔ تو جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ان کی صف میں سب سے پہلی جو صف ہے وہ نبیوں کی صف ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا انعام اور منعم علیہم کے مصداق جو لوگ ہیں وہ اللہ کے پاک پیغمبر انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اس آیت کے ضمن کے اندر اشارۃ النص سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم کے اندر نبوت کا ذکر ہے، اور اسی سورۃ الفاتحہ میں عبادت کا بھی ذکر ہے۔ وہ کیسے؟ جب فرمایا ایاک نعبد تو اس کے اندر عبادت کا صراحتاً ذکر آ چکا۔ وعد اور وعید کا ذکر بھی ہے جو کہ مسلمانوں کا ایک اہم اور ایک خاص عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ تو اس کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو ایک انتہائی اہم سبق اللہ پاک عطا فرما رہا ہے کہ روز جزا کا مالک، جس دن انسان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا مالک بھی وہ تیرا پاک پروردگار ہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم شارٹ بریک پہ جائیں گے اور کچھ دیر بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سے معافی مانگ کر اپنے دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا
والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سونے نبی کا نام لے جا سونے نبی کا نام لے جا آقا تیرا رج کے درود آقا تیرا رج کے درود پڑھ کے دلان چکانے جا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نعت ٹی وی کے ناظرین جن کی بارگاہ میں نے ابھی سورۃ الفاتحہ شریف کے مضامین کا ذکر کر رہا تھا، اس کے آخری مضمون کی جانب میں آپ کا التفات کرواتا ہوں. اللہ رب العزت نے اسی سورۃ الفاتحہ شریف کے اندر معاد کا یقین بھی دلایا ہے کہ انسان یہ مت سمجھے کہ اس نے اس دنیا کے اندر بیٹھے رہنا ہے، اور یہ مت سمجھے کہ انسان اپنی زندگی کو اس دنیا کے حوالے کر بیٹھا ہے، بلکہ ایک روز جزا بھی رکھا گیا ہے. جس وقت وہ اس روز جزا کے اندر حاضر ہوگا تو اللہ پاک پھر اس سے سوال بھی کرے گا. اس کا ذکر بھی مالک یوم الدین سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ پاک اس دن کا مالک ہے اور کوئی بھی اس دن کا مالک نہیں ہے. اللہ پاک کی مالکیت روز روشن کی طرح ان لفظوں سے عیاں ہو رہی ہے. ایک خاص بات میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. سورۃ الفاتحہ شریف کے یہ مضامین جو میں نے آپ کے سامنے بالاجمال ذکر کیے ہیں، اس کے اندر ایک بہت ہی خاص مضمون بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا کا. کہ سورۃ الفاتحہ شریف اس کا خاص جو مضمون ہے، سبجیکٹ ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے. آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسے؟ تو وہ یوں کہ جس وقت انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پاک نے اس کو اس سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا مانگنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے. وہ کیسے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ایک بندہ عابد اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سوال کرتا ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ جب اللہ رب العزت جل جلالہ خود ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ پھر کیا ہو سکتا ہے جب اللہ ہمیں یہ طریقہ سکھا رہے ہیں. اور وہ کیا؟ ہم جب دعا کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کا کچھ انداز ہوتا ہے، کسی کا کچھ انداز ہوتا ہے. تو میں نعت ٹی وی چینل کے توسل سے آپ کے سامنے طریقہ الہی، جو مطلوب الہی ہے، اللہ پاک کو جو مطلوب طریقہ ہے کہ میری بارگاہ سے جو مطلوب الہی ہے وہ طریقہ کیا ہے. تو آئیے سورۃ الفاتحہ ہمیں اس کی بھی تعلیم دیتی ہے. جس وقت بندہ اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف کے بارے میں پہلا کلام ہے. الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی تعریف کے بارے میں دوسرا کلام ہے. مالک یوم الدین، یہ تیسرا کلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چوتھا کلام ہے. تو جس وقت ایک شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، بیٹھے گا، دعا کرے گا،
تو جس وقت وہ دعا کرتا ہے اس وقت مانگنے کا انداز اللہ کو جو پسند ہے وہ یوں ہے کہ اے بندے جس کی بارگاہ میں تو آیا ہے اور جس سے مانگ رہا ہے، جس سے لینا چاہتا ہے، پہلے اس کی تعریف کر۔ جس وقت اس کی تعریف کرے گا تو رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اپنا مدعا حرف زبان پر لے کے آ، کیا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اب مانگو، پہلے اس کی تعریف کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ سورۃ الفاتحہ شریف نے ایک نہایت اہم مسئلے کی جانب ہماری توجہ اور ہمارا التفات کروایا ہے کہ جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ اس کے اندر ایک خاص نقطہ پوشیدہ اور مخفی ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھ دیا اور مومنوں کی اس کی طرف توجہ دلوائی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا جس وقت آپ دعا کریں پہلے اللہ پاک کی تعریف کریں، اس کے بعد پھر جا کے مانگیں آپ۔ میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام کے اندر اس کی وضاحت کروں گا، آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں گا میں اس کی، لیکن ان شارٹ میں آپ کے سامنے ایک بات ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم جس وقت انسان کہتا ہے تو گویا کہ یہ اس کی پہلی دعا ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر کسی اور چیز کو مانگنے کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ نہ دولت کا ذکر ہے، نہ اولاد کا ذکر ہے، نہ ہی کسی اور دنیاوی جاہ کا ذکر ہے، نہ ہی کسی سٹیٹس اور منصب کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو انسان کو تلقین فرمائی اہدنا الصراط المستقیم، اے بندے مجھ سے جب مانگے تو سب سے پہلے سیدھا راستہ طلب کر۔ کیوں؟ میں نے جو تفاسیر میں پڑھا میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ایک انسان دولت مانگ لے اور اس کو دولت مل جائے مگر اس کو ہدایت نہ ملے، اس کی دولت کا کیا فائدہ ہے؟ ایک انسان اللہ کی بارگاہ سے اولاد طلب کرتا ہے، اس کو اولاد مل جائے اور اس کو اگر ہدایت نہیں ملی تو اس مال دولت اور اولاد کا کیا فائدہ ہے؟ قوت مانگ لے، فزیکل فٹنس مانگ لے، مل جائے گی، مگر ہدایت نہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اس روزمرہ زندگی کے اندر کہ انسانوں کے پاس کیا کیا کچھ ہے۔ آج ہم اپنی ترقی کی جو معیار اور بنیاد جس کو سمجھ بیٹھے ہیں وہ دنیاوی دولت کو سمجھ بیٹھے ہیں، مگر سورۃ الفاتحہ اس پردے کو اٹھا کر انسان کو حقانیت اور سچائی کی جانب ملتفت کر رہی ہے۔ کیا انسان تیرے لیے سب سے بڑی دولت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے جو مانگ تو؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھا راستہ مانگ۔ جس وقت تیرے پاس سیدھا راستہ ہوگا اور تو سیدھے راستے کا مسافر ہوگا، اس وقت پھر تجھے جو بھی دولت نعمت تجھے ملتی جائے گی وہ خیر والی ہوگی۔ اور اگر سیدھا راستہ نہیں ہے اور تیرے پاس کائنات کی ہر چیز موجود ہے تو حقیقت کے اندر تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ شریف ایک انسان کی ابتدائی زندگی اور انتہائی زندگی کا مکمل سبق اپنے اندر رکھتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا جس وقت اس کی میں ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر بیان کروں گا۔ اب آخر کے اندر سورۃ فاتحہ کے کچھ اسماء آپ ذکر کرتا ہوں میں، آپ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الفاتحہ کے 22 اسماء علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر کیے ہیں 22 اسماء۔ تو جس وقت کسی چیز کے متعدد نام ہوا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی فضیلت زیادہ ہے، اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کا پہلا نام فاتحۃ الکتاب، عام طور پر آپ یہ الفاتحہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصحف شریف کا افتتاح جس وقت آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی پہلی نظر جس مبارک کلمات کے اوپر پڑتی ہے وہ سورہ فاتحہ کی مبارک کلمات ہیں۔ تو چونکہ اس سے افتتاح قرآن ہو رہا ہے اس وجہ سے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ام القرآن، قرآن کی اصل ہے۔
اب قرآن کی اصل، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ وہ نام ہے جو حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری پیاری زبان سے جو نکلے تو صحابہ کرام نے محفوظ فرمائے ہیں۔ ام القرآن، قرآن کی اصل۔ ام عربی کے اندر ماں کو کہتے ہیں، اور ماں اولاد کے لیے اصل ہوتی ہے، اس کی پہچان، اولاد کی پہچان ماں ہوتی ہے۔ ام القرآن کا کیا مطلب ہوا پھر؟ یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی اصل۔ کیا مطلب ہوا اس لحاظ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا جتنا بھی قرآن ہے وہ سارا کا سارا، اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اس کی اصل کیا ہے، تو اس کی اصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرمایا ام القرآن، میرے آقا نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی ساری قرآن کی اصل اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور ایک اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور ایک اس کا نام الشفا بھی ہے، الکافیہ بھی ہے، الوافیہ بھی ہے، سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ سورۃ الصلاۃ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس کو کہا کرتے تھے ہذہ سورۃ الصلاۃ، یہ نماز والی صورت ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں یہ بات ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ غور کر لیں ذرا، آپ اس بات کے اوپر توجہ فرمائیں کہ اللہ پاک نے اس سورت کو سورۃ الشفا کا مقام بھی عطا فرمایا۔ حضرت عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ یہ سورۃ الشفا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج سورۃ الفاتحہ کے دامن میں رکھ دیا ہے، ہر بیماری کا علاج۔ اس کے اندر لفظ دیکھیں گا من کل داء، کل عموم کے لیے ہوتا ہے، استغراق کے لیے۔ کل کے اندر کل افرادی ہو یا کل مجموعی ہو، کوئی بھی کل ہو تو اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات کے اندر بیماریاں ہیں یا ہوں گی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس کا علاج چاہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے دامن میں اس کا علاج رکھ دیا ہے۔ یہ تو قولی حدیث ہوگی، یعنی جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو کیا اس پر فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کبھی ایسا کیا ہو، اس کو پڑھا ہو، پڑھ کے پھونک کر دم کیا ہو؟ ہاں، اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث حضرت ابو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض غضبہ علی رجل قد سرع، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک غزوہ میں گئے، ایک شخص کو دیکھا اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا تھا، فقرأ بعضهم فی اذنہ بأم القرآن، تو حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی نے اس کے کان کے اندر سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کی، فبرأ، اللہ پاک نے اس کو صحت عطا فرمائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر اس کے اوپر سند فرمائی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا ہی ام الکتاب، یہ ام الکتاب ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی اصل ہے۔ وہی شفاء من کل داء، یہ ہر بیماری کے لیے اللہ پاک نے شفا بنا کر اس کو بھیج دیا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کا قول ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فعل حضور علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بھی فعل ثابت ہے، اور خود میرے آقا کریم علیہ السلام کا بھی فعل اس کے بارے میں ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں صحابہ کرام وہی کام کیا کرتے ہیں جو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا ہے یا حضور علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے یہ دلائل پیش کیے کہ اس کو الشفا کیوں کہتے ہیں۔ اب آپ کی بارگاہ میں ایک دو حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی فضیلت کے بارے میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب تجزئ ما لا یجزئ شیء من القرآن ولو ان فاتحۃ الکتاب
جعلت فی کفۃ المیزان وجعل القرآن فی الکفۃ الاخری لفضلت فاتحۃ الکتاب علی القرآن۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میزان کے ایک پلڑے میں سورہ فاتحہ کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں کل قرآن کو رکھا جائے تو فرمایا فاتحہ شریف کی برکتیں سارے قرآن سے زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ فاتحہ شریف کے برکات کے بارے میں آخری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ فاتحۃ الکتاب، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے فاتحۃ الکتاب کو پڑھ لیا فکأنما قرأ التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، گویا کہ اس شخص نے ساری تورات پڑھ لی، ساری انجیل پڑھ لی، ساری زبور پڑھ لی اور سارا قرآن پڑھ لیا۔ جس نے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کر لی اس نے گویا کہ ان کتب سماویہ کے ساری تلاوت کر لی جس نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھ لیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں ان احادیث سے کس قدر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے القرآن کے بارے میں پیش کیا، اس کا مضمون، اس کا شان نزول، اس کی اہمیت، اس کے بارے میں فضائل کے بارے میں، اس کے شفا ہونے کے بارے میں انشاءاللہ تعالی نعت چینل کی جانب سے یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام کے اندر اس کی تفسیر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔